کا کردار یہ بڑا اہم ہے، اس لیے میں نے اس کو الگ سے رکھا ہے پوائنٹ پورا. بچے کی تربیت میں ماں کا کردار یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے، یاد رکھیے. اس لیے کہ ماں ذمہ دار ہے اولاد، ایک شوہر کی، ایک شخص کی اولاد اور اس کے گھر والوں کی. اور ماں ہی جو ہے یہ پہلا مدرسہ ہے بچے کے لیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بہت سی بار بڑے یہ کہتے ہیں، علماء نے بھی کہا کہ اگر کسی سے نکاح کرنا ہو کسی کی لڑکی سے تو اس کی ماں کو دیکھو پہلے، کہ تو وہ بھی ویسی ہوں گی لڑکی جیسی اس کی ماں تھی. ماں کا کردار بڑا اہم ہے، یاد رکھیے. اب ہمارے پاس امت کی ماؤں نے کردار کو مکمل ختم کر دیا، مسخ کر دیا، چھوڑ دیا، ترک کر دیا، بلکہ یہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی. جب ماؤں نے کوشش کی نا، جب انہوں نے تربیت کی، جب انہوں نے جو ہے یہ معاملات کیے جو حق تھا بچوں کا دیا، تو پھر ایسے بچے ہم نے دیکھے جو دنیا کے لیے نمونہ تھے، جیسے عبداللہ ابن عمر. کیا عمر ابن خطاب کو اتنا وقت ہوگا اپنے بچے کی تربیت کرے؟ جہاد میں لگے رسول اللہ کے ساتھ مہینے مہینے، 2 4 4 مہینے واپس گھر آنا نہیں ہوتا ہے. یہ یقیناً جو ہے عبداللہ کی ماں کی تربیت تھی جو عبداللہ کو دی ہوئی. تو عبداللہ ابن عمر یہ کیا نوجوان آپ کو یوں ہی دکھ رہا ہے کھڑا ہوا؟ کیا پیدائش سے یہ سب جانتا تھا؟ یہ اس کی ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا. عبداللہ ابن عباس، اس نوجوان کو دیکھیے، اور رسول اللہ کے انتقال پہ اس کی عمر 13 سال ہے. کہ یوں ہی 13 سال میں اتنا زبردست نوجوان بنا، جبکہ ان کے والد مصروف جنگ اور جدال میں رسول اللہ کے ساتھ. یہ ماؤں کی تربیت کا نتیجہ تھا. اسامہ بن زید کہ اللہ کے رسول نے اس نوجوان کو 16 سالہ لشکر کا سپہ سالار بنا، جس میں عمر ابن خطاب ادنا سپاہی تھے اور ابوبکر بھی تھے، لیکن خلیفہ بننے کی وجہ سے نہ جا سکے کیونکہ اب ذمہ داری ان کی خلافت کی آ چکی تھی. ورنہ اتنے بڑے بڑے صحابی اس اسامہ بن زید کے لشکر کے تحت عام سپہ سالار، عام جو ہے وہ تھے، لڑنے والے سپاہی تھے. یہ ان کا کمانڈر تھا. کس نے اس کو تعلیم دی اسامہ کو اس طرح سے؟ اور واقعات کی ایک فہرست گنائی جا سکتی ان بچوں کی جن کی تعلیم اور تربیت ایسی ہوئی ماؤں نے کی، جس کے نتیجے دکھتے ہیں ایسے بڑے بڑے صحابہ، جلیل القدر تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد کی نسلوں میں ہم دیکھتے ہیں. اب ہماری ماؤں نے جب ذمہ چھوڑ دیا، پھر جو اولادیں دکھی، بہرحال اس کا نمونہ آپ صرف ایک گلی سے گزر جائیے جس میں ہو سکتا ہے آپ کے گزر تک 1000 تو آپ گالیاں سن لیں ان محلے سے گزرنے تک، اور 1000 نقصان اور تکلیفات آپ کو آ جائیں کہ غلطی سے ایک بچہ سامنے آ گیا، جبکہ اس کی غلطی تھی، وہ رکیں گا بولیں گا دکھتا نہیں کہ حضرت ہم تو چھوٹے ہی نا. آپ بولیں گے یار سبحان اللہ غلطی اس کی ہے، کیا بولوں بچہ ہے، اگر کچھ بولوں جواب اور دے دے تو میرے لیے اور مشکل ہو جائیں گے. آپ کہتے بیٹا غلطی ہوئی میں جاتا ہوں. تو یہ تو اخلاق کا معاملہ ہے، یہ تو حالات ہیں ہمارے محلوں کے. اور یہ حالات سے باہر نہیں، گھروں میں بھی یہ بچے ماں باپ کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں. ان کی تربیت پہ کوئی دھیان دیا ہی نہیں گیا. یہ جنگلی جھاڑ کی طرح ہے، بس آ گئے ہو گئے، اچھے تو ہو گئے، نہ ہوئے تو کوئی ان کا پرسان حال نہیں. تو ماؤں نے جب اپنا رول ادا کرنا چھوڑ دیا، یہ پہلا مدرسہ ہے، پہلی گود ہے، یہ پہلا مدرسہ ہے. ان کو چاہیے کہ سب سے زیادہ اچھی تربیت کریں. اور مائیں جب تربیت اچھی نہیں کرتی ہے نا تو باپ کا کوئی اثر نہیں ہوتا اولاد. معلوم آپ مثال دیتا ہوں آپ کو قرآن سے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہے، 950 سال آپ نے تبلیغ کی، لیکن آپ کی بیوی ایمان نہیں لائی، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا. ماؤں کی تربیت. جب ماں بری تھی تو بیٹا بھی برا اختیار کیا. اور لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام دونوں کی بیویاں جو عذاب میں ملوث ہوئی، یاد رکھیے. دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ایمان لائی اور چلے گئے. 2 ایسے لوگ تھے جن کی بیویاں جو تھی، یہ تو ایمان والے بندے تھے اللہ کی، ان کی بیویاں کافر تھی، ایمان نہیں لائی ان کے اوپر، اور اس عذاب میں جو ہے پھنس گئی اور وہ ہو گئی. تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی، جب نوح علیہ السلام کا بیٹے کشتی پہ سوار ہو جا، کہا اے میرے والد میں اونچے پہاڑ پہ جاؤں گا. بیوی بھی نہیں آئی، بچہ بھی نہیں آیا. تو ماں کی غلط تربیت کا نتیجہ نوح علیہ السلام جیسے نبی کا بیٹا بھی بات نہیں مانا نبی کی. مائیں اپنا رول یاد رکھیے. ان کی تربیت، ناقص تربیت کے سے اگر بچے بگڑتے ہیں، اس لیے میں نے کہا روز قیامت یہ عذاب جاریہ بننے والے ہیں. غرق ہوا وہ بیٹا، اور ایک موج نوح علیہ السلام کے سامنے آئی اور مر گیا اس کے اندر ڈوب کر. اور وہیں ام سلیم، جب ان کے شوہر انس بن مالک، ان کے شوہر مالک تھے جو کہ انس کے والد تھے، انس بن مالک ایک مشہور صحابی آپ نے سنا ہوگا. ان کی والدہ تھی ام سلیم. ام سلیم جب مدینہ میں تھی ایمان لائی، رسول اللہ بھی ہجرت نہیں کیا تھا، ایمان لائی. اور ان کے شوہر مالک جب گھر آئے تو یہ ایمان لا چکی تھی اس سے پہلے. تو ان کے والد شوہر نے کہا، معاف کرنا ان کے شوہر نے کہا کہ تم تو بگڑ چکی ہو، محمد کے دین پہ جا چکی ہو، جبکہ رسول اللہ بھی مدینہ آئی نہیں تھی، پہلے ایمان لا چکی تھی مدینہ آنے سے پہلے. میرے بیٹے کو نہ بگاڑو. لیکن ام سلیم بار بار اپنے بیٹے سے کہتی، انس چھوٹے بولتے تھے، انس بیٹے کہو لا الہ الا اللہ. اور انس ماں کی بات سن کے لا الہ کہتا. تو جب ان کے شوہر کہتے کہ تم تو بگڑ چکی ہو، میرے بیٹے کیوں بگاڑتی ہو؟ تو ام سلیم کہتی میں بیٹے کو بگاڑ کہاں رہی ہوں، کہ لا الہ الا اللہ تو کہہ رہی ہوں. اور انس نے باپ کی بات نہ مانتے ہوئے ماں کی بات سنی. تو ماں کا اثر باپ سے زیادہ ہوتا ہے بچوں پر. تو مائیں اصل تربیت بچوں کو دیں گی. اسی طرح حاجر علیہ السلام نمونہ ہے عورتوں کے لیے، اور ام سلیم بھی ہے. حاجر علیہ السلام بھی نمونہ ہے کہ کیسی تربیت کی اسماعیل علیہ السلام کی، کہ جب باپ 2 سے 3 مرتبہ صرف پوری زندگی میں آیا اسماعیل کی، اور جب آ کر کہا کہ قربانی کے لیے چلو، تو اسماعیل نے کہا چلو اے میرے والد، جو تم بہتر سمجھتے ہو، جو دیکھا ہے خواب میں کر گزرو.
ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، تم دیکھو گے، تم پاؤ گے میں انشاءاللہ صبر کرنے والا ہوں، کاٹ دو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایسا تو بیٹا ہو سکتا ہے کہ باپ اتنے زمانے بعد اور کہے چلو ذبح کرنا چلے جائے؟ یہ تربیت تھی ہاجرہ کی اپنے بیٹے کی، تو یہ ہوتا ہے نمونہ۔ تو مائیں اصل اثر، ابراہیم کہاں ہیں؟ چھوڑ کر چلے گئے حاجرہ علیہ السلام کو، ایک بار چھوڑنے آئے، دوسری بار جو ہے ایک بار آنا ہوا آپ کا، جب آپ کی اسماعیل سے ملاقات نہیں ہوئی، تیسری بار آئے پھر ملاقات نہیں ہوئی، چوتھی بار آئے تو جب کعبہ بنا، اور ایک بار قربانی کے لیے آئے، 4 مرتبہ صرف زندگی میں آتے ہیں۔ کس نے تربیت کی اسماعیل کی ایسی زبردست کہ اطاعت کرو اپنے والد کی، نبی ہے اللہ کا، وہ ماں تھی حاجرہ۔ تو یہ ہوتی مائیں اور ان کی تربیت۔ شوہر تو پریشان ہے روزی روٹی کے اندر، مائیں بناتی ہے بچوں کو، تو ماں سب سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ اگر انہوں نے حق ادا نہ کیا تو روز قیامت یہ تیار رہے اپنے عذاب